انڈو ڈیفنس ایکسپو اینڈ فورم 2025 پوری دنیا کی مختلف جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں وہ آتی ہیں، مختلف ممالک آتے ہیں، ممالک کے جناب آپ کے ڈیفنس منسٹر آتے ہیں. ہماری ایئر فورس اس انسٹرکشن کو اوبے کرتے کرتے اپنے کچھ طیارے کھو بیٹھی. اتنے تم سادے ہو. امرناتھ یاترا جو اس سال 3 جولائی کو جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، مودی سرکار اس ایونٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کروانے کے چکروں میں ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. پاکستان نے بھارت کو جنگ کے دوران بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. یہ بھارتی فضائیہ خود اس کا اعتراف کر رہی ہے، اور شیو کمار کی اسٹیٹمنٹ کے بعد اب بھارتیوں کے اندر کیا اس وقت ایک سوچ جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے. اور جب سے پی اے ایف نے لڑاکا طیاروں کو موٹر ویز پر اتارنے کا فن اور جوہر دکھایا ہے، تب سے جو ہندوستان کی فضائیہ ہے وہ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ ہم بھی یہ فن جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، اور کب کر لیں گے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس پہ بہت سارے لوگ اس وقت ہنس بھی رہے ہیں. اور آخر میں امرناتھ یاترا جس کا آغاز جو ہے وہ 3 جولائی کو ہوگا، وہی روایتی راستوں سے گزریں گے وہاں کے جو لوگ ہیں. تو کیا اس دفعہ مودی سرکار جو ہے وہ کوئی پہلگام کی طرح فالس فلیگ آپریشن رکھنے کا یا اس طرح کا کوئی ارادہ جو ہے وہ سوچ رہی ہے؟ ان بیٹس پر ہم بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیشین فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا. سب سے پہلے تو یہ جو شیو کمار نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان نے جنگ میں ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، اور دنیا نے دیکھا بھی کہ پاکستان نے کس طرح سے ان کو نقصان پہنچایا. اب اس کا اعتراف انہوں نے خود کیا، تو بھارت کے اندر کیوں اتنا تہلکہ مچ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ انڈو ڈیفنس ایکسپو اینڈ فورم 2025 جی، یہ انڈونیشیا کا ایک جناب ایکسپو ہے، ایگزیبیشن ہے جو سالانہ ہوتی ہے، اور یہ اس کی 10ویں جناب یہ ایگزیبیشن تھی. 11 جون سے لے کے 14 جون کے درمیان یہ انڈونیشیا جکارتا میں ہوئی. اس کا بیسک پرپز ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی مختلف جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں وہ آتی ہیں، مختلف ممالک آتے ہیں، ممالک کے جناب آپ کے ڈیفنس منسٹر آتے ہیں، سیکٹری دفاع آتے ہیں، اور دفاعی اتاشی ہوتے ہیں مختلف. وہ وہاں پر آ کے اپنے اپنے ملک کی اپنی اپنی دفاعی جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، پھر آپس میں ایم او یو سائن ہوتے ہیں. اور اس دفعہ بھی ادھر یہاں پر تقریباً 27 کے قریب مختلف ملکوں کے آپس میں ایم او یو سائن ہوئے، اور تقریباً کوئی 33 ٹریلین کی مالیت کے جناب وہاں پر آپس میں ایم او یو سائن ہوئے. اب اس ایکسپو کے اندر کچھ سیمینارز ہوتے ہیں مختلف قسم کے. ایک سیمینار کے اندر ان کا دفاعی اتاشی ہے انڈونیشیا کا، کیپٹن شیو کمار جی. وہ کہتے ہیں نا، دل کی بات کہیں لب پر نہ آ جائے. ٹھیک ہے، وہ دل کی بات لب پر آ گئی. وہاں پر باتوں باتوں میں نا اس نے اپنی طرف سے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو انڈیا کتنا صاف ستھرا پوتر، انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کو اوبے کرنے والا، انسانیت کا ہمدرد ملک ہے. اس نے کہا دیکھیں، ہماری جو ریاست تھی اور ہماری جو حکومت تھی اس نے ہمارے اوپر بائنڈنگ لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے جب پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو آپ نے سول انسٹالیشنز کے اوپر اور عام شہریوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کرنا. ہماری ایئر فورس اس انسٹرکشن کو اوبے کرتے کرتے اپنے کچھ طیارے کھو بیٹھی. چلو اتنے تم سادے ہو نا. سن لے، اب دیکھیں نا، بات تو نکل گئی، بات تو نکل گئی نا. اس نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو انسانیت کا بہت بڑا علم بردار، انڈیا کو، انڈین حکومت کو، بی جے پی سرکار کو، مودی سرکار کو ثابت کرنے کی انٹرنیشنل آپ کی 180 کمپنیاں اور 55 ملک آئے ہوئے تھے. وہاں پر سیمینار میں اس کے منہ سے یہ نکل گیا کہ بھائی ہم نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے طیارے گوا دیے. اس کے اوپر جناب آپ کا وہ پراوین سماہنی ہے، ایک ان کے دفاعی تجزیہ نگار اور سابق افسر ہے انڈین آرمی کا. اس نے کہا جی اس اعتراف کے بعد جناب آرمی کا جو چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے نا، سب سے پہلے وہ تو ریزائن دے نا. اور یہ پراوین سب سے اتھینٹک دفاعی تجزیہ نگار ہے انڈیا کا، نیوٹرل، امپارشل، کوئی کسی قسم کا جناب وہ جسے کہتے ہیں اس کے اندر پارشیلٹی نہیں ہے.
نہ کوئی بی جے پی کی طرف، نہ کوئی کانگریس کی طرف، نہ کوئی انتہا پسندی کی طرف، نہ کوئی ایکسٹریمزم کی طرف. ایک نارمل سینسیبل جناب وہ فرد اور ایک تجزیہ نگار، جو دفاعی تجزیہ نگار مانا پہچانا گردانا اور جانا جاتا ہے. اس نے کہا جی یہ جو آپ کے انڈونیشیا کے اندر چاہ مار کے آیا ہے یا چبل مار کے آیا ہے لیکن بات حقیقی کر رہا ہے آپ کا ڈیفنس تاشی، تو بھائی اس کے بعد تو فرض بنتا ہے کہ انڈیا کا جو چیف آف ڈیفنس ہے وہ ریزائن کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں آہستہ آہستہ کھل جاتی ہیں. یو کین چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو سم ون اینڈ سم ویئر ان سم ٹائم ان سم پلیس, بٹ یو کین ناٹ چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ایوری ون ایوری ویئر ایوری ٹائم اینڈ ایوری پلیس. بالکل جی. اچھا یہ جو ہم نے پی اے ایف کے لڑاکا طیاروں کو ہماری فضائیہ نے موٹر ویز پر اتارنے کے یہ جو جوہر دکھائے اور فن دنیا نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اس پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد کس طرح سے بھارت کو ناکو چنے چبوائے, اس کے بعد ہندوستانی فضائیہ بھی بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیں کہ دنیا کہیں نہ کہیں پہ تو کہہ دے کہ چلو کچھ تو کر دیا. تو کیا ان کی اس کوشش کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو پائے گا یا ہر جگہ سے جس طرح کھائی ہے منہ کی ویسے ہی کھائیں گے؟ اچھا اس میں ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں, پاکستان کی جو موٹر وے ہے نا اس کے اندر یہ کیپیبلٹی کیپیسٹی موجود ہے کہ اس کو ہم ہنگامی طور پر فائٹر جیٹ طیاروں کی جو لینڈنگ ہے ایز اے رن وے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور ہم نے استعمال کیا بھی ہے. اور ابھی بھی جو پاک انڈیا جنگ جو مئی میں ہوئی ہے اس میں بڑی کامیابی کے ساتھ پنڈی اور لاہور کے درمیان بڑے خوبصورتی کے ساتھ جناب ہماری اس موٹر وے کو ہماری حکومت نے, ریاست نے اور ہماری جو ایئر فورس ہے اس نے اس کو یوٹیلائز کیا, اور ایسے یوٹیلائز کیا کہ جس کا رزلٹ پھر آپ کو 6 سے 7 رافیل طیاروں کی ٹھکائی گرائی, اور جس کی گواہی اب آپ کے ڈیفنس تاشی شیف کمار نے بھی دے دی, کیپٹن شیف کمار نے. اور یہ ہم نے کیا, یہ ہماری کیپیبلٹی تھی. اب اس پہ انڈیا جو ہے وہ دیکھا دیکھی اس نے بھی کوشش شروع کر دیا ہے کہ اپنی ہائی ویز کو اور اپنی موٹر ویز کو وہ جناب اس کیپیسٹی کے طور پہ یوز کرے. اور اس پہ اس نے اسام کی جو ان کا وزیر اعلیٰ ہے اس نے جناب ایک ٹویٹ کیا کہ جناب ہم نے اپنے ایریے کے اندر سارے کا سارا اپنی ریاست میں اپنی ہائی ویز کو موٹر ویز کو بہترین طریقے سے جناب اس کی ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کر دیا ہے, اور ہم فیوچر کے اندر اس کو اب جناب رن وے کے طور پہ اور فائٹر جیٹ طیاروں کی جناب لینڈنگ کے طور پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی چال بھول گیا, کہیں اس کے مترادف ہی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, ہو جائے گا. جیسے ان کے اکثر جو میزائل کے تجربات اور سیٹلائٹ کے تجربات اور اس طرح کے ویپنز کے تجربات اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں ہے, ان کی ہسٹری اچھی نہیں ہے. تو اب یہ بظاہراً پورے انڈیا کے اندر چیپیاں لگانے لگے ہوئے اپنی موٹر ویز کو اور اپنی اس کو, اور بڑے دعوے سے بتا رہے ہیں کہ ہم جناب اسی انداز سے جیسا پاکستان کی موٹر وے یوز ہوئی ہے. تو چلو دیکھ لیتے ہیں جانا کہ کیا اس میں سے حاصل ہوتا ہے, کیا رزلٹ نکلتا ہے, اور آپ پھر سے جو ہے وہ شرمندہ ہوتے ہیں. اچھا یہ امرناتھ یاترا جو اس سال 3 جولائی کو جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور لوگ وہی انہی روایتی راستوں سے گزریں گے, امکان کچھ یوں ہی لگتا ہے کہ جو دھوکے باز اور فریب اور جس طریقے سے ہیرا پھیری مودی سرکار کرتی ہے, ممکن ہے کہ اس دوران بھی کوئی ایک اور جھوٹا فالس فلیگ آپریشن کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ امرناتھ یاترا سالانہ ہوتی ہے, اس دفعہ انہوں نے 3 جولائی رکھی ہے, اور ان کی بہت بڑی یاترا ہوتی ہے. جیسے وہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں نا, اسی طرح ان کے پلگرمز جو ہے نا وہ جاتے ہیں, یاتری جاتے ہیں, اور پورے انڈیا سے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. اب کی بار انہوں نے 3 جولائی رکھا ہے. حالات اور واقعات, نظائر اور کرائن اور انٹیلیجنس یہ بتا رہی ہے کہ مودی سرکار اس یاترا پہ, اس ان کے مقدس ایونٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کروانے کے چکروں میں ہے. جی اچھا اب اس یاترا کے اندر پچھلے کئی عرصے سے ایک نئی انوویشن ٹریڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آ چکی ہے. جب سے بی جے پی سرکار آئی, بی جے پی بنیادی طور پر آر ایس ایس کی آف شوٹ ہے. آر ایس ایس اس کی مین پلر ہے, اس کا مین جڑ ہے, جو ایک انتہا پسند آرگنائزیشن ہے پچھلے 100-125 سال سے بر صغیر کے اندر, جو زبردستی ہندو بھی بناتی ہے, جو زبردستی جناب دوسرے مذاہب کو ہندو مذہب کے اندر کنورٹ بھی کرتی ہے,
اور اسی کی آف شوٹ جو ہے یہ بی جے پی ہے. قتل و غارت گری, مخالفین کو مارنا, زبردستی گوبر کھلانا, زبردستی جناب گائے کا یورین وہ پلانا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو, اور قتل و غارت گری کرنا, دنگا فساد کرنا دوسرے مذاہب کا, یہ ان کی عادت ثانیہ اور ان کا مشغلہ ہے, مرغوب اور مطلوب اور محبوب مشغلہ آر ایس ایس کا. اب یہ اس کی آف شوٹ ہے بی جے پی. جب سے 11-12 سال ہو گئے ہیں یہ آر ایس ایس اور بی جے پی کی حکومت آئی ہے, اس یاترا کے اندر ایک نئی چیز ایڈ ہو گئی ہے کہ یہ ویپنز کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ان کے جناب آر ایس ایس کے جتنے جناب ورکرز ہیں, اور نت نیا اسلحہ لے کر جناب فائرنگ کرنا, اور پھر یہ ساری چیز. اب یہ جو لاقانونیت ہے جو بی جے پی سرکار کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا, اس سے پہلے یہ اتنی نہیں تھی. کانگریس کے دور کے اندر یہ فلاں وہاں پہ بڑی عزت احترام کے ساتھ, بڑے ڈسپلن کے ساتھ, رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ, لا اینڈ آرڈر کے اندر یہ ساری کی ساری مذہبی رسومات ہوتی تھی. اب یہ جو 11 سال سے سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کے تناظر میں لوگ یہ کہتے ہیں, اور پاکستان کی انٹیلیجنس یہ کہتی ہے کہ یہ نیا اسلحہ جناب یہ لے کے تو ان کی روایت بن چکی ہے 10-11 سال سے. بالکل. اب اس اسلحے کی آڑ میں اور پتہ نہیں کون سا اسلحہ چلا جائے. بات سمجھ رہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ کی روایت 10-11 سال سے بن گئی ہے کہ ہر چوتھا گروہ آر ایس ایس سے تعلق رکھنے والا وہ عبادت کے نام پر, یاترا کے نام پر, مقدس جناب وزٹ کے نام پر انہوں نے ہاتھ میں جدید قسم کے ویپنز اٹھائے ہوتے ہیں, کبھی کہیں پر فائرنگ بھی کر دیتے ہیں اس کو ایک مقدس فرض کے طور پہ جانتے ہوئے, تو کوئی بھی گروہ کوئی بھی اسلحہ لے کر چلا جائے. اب وہاں پر یہ پہلگام والا ہے آپ کا دوبارہ سے پٹھان کوٹ کی طرح, اڑی کی طرح, پہلگام کی طرح آپ کا چوتھا ایونٹ جناب یہ فالس فلیگ آپریشن یہ کروا دیں, اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے ایک فیول کے طور پہ اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے, اور اس پہ پھر آگ لگا کے بھڑکا کے کہیں جی کہ اب پھر دوبارہ پاکستان کے اوپر. تو میں آپ کو ایک ذاتی اپنی ایک ریسرچ اور جو میں نے اسٹڈی کیا, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو ستمبر کے اندر ان کا بہار کے الیکشن ہے اس کو جیتنے کے لیے بھی, اور جو آپ کی مئی کے مہینے میں کٹ لگی ہے انڈیا کو, اور اس کٹ کی گواہیاں دینے کے لیے ہر 2 دن بعد ان کا اپنا ہائی پروفائل قسم کا جناب کوئی نہ کوئی پرسنل, آرمی کا, فضائیہ کا, بری کا, ڈپلومیٹ, آپ کا جناب عہدیدار, بیوروکریٹ, یا آپ کا کوئی وزیر, مشیر, ایم ایل اے, ایم پی, وہ اپنے منہ سے کوئی نہ کوئی نکال ہی رہا ہے مسلسل پچھلے 1.5-2 مہینے سے. جیسے یہ آخری یہ کیپٹن شیو کمار آ گیا, تو یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے مودی سرکار کوئی نہ کوئی چول اور چخ مارے گی. اس کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کی ہوئی ہیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو ایس سی او پہ گئے راجناتھ, اس نے وہاں پر 3 سودے کیے ہیں روسی وزیر دفاع کے ساتھ. پہلا اس نے کیا S-400 کے مزید 2 ایئر ڈیفنس سسٹم, اور S-400 کی جناب رینج 245 کلومیٹر ہے, S-500 کی 500 کلومیٹر ہے. ایک تو 2 نئے S-400 اور S-500 کا بھی انہوں نے آرڈر کیا ہے. دوسرا انہوں نے K-6 ہائپرسونک بیلسٹک میزائل رشین, اس کا بھی آرڈر کیا ہے. اور تیسرا انہوں نے سخوئی Su-30 جو پہلے بھی ان کے پاس 260 ہیں رشین ساختہ جو ہے نا, وہ آپ کے 5th جنریشن آپ کی جناب اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والے جناب فائٹر جیٹ 260 کو یہ اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور تقریباً مزید کچھ 100-150 یہ جناب اس نے آرڈر کیا ہے. یہ سارے کا سارا پاکستان کے خلاف ایک ایسا پلان ہے جس کے حوالے سے پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی عوام کو بالکل الرٹ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا چوہان صاحب, بہت شارٹلی مجھے ایک اور جواب آپ سے چاہیے. یہود و ہنود کا یہ جو گٹھ جوڑ تھا ایک دفعہ پھر بے نقاب ہوا ہے, اور اسرائیلی جنگ میں جو کہ ایران کے ساتھ تھی اس حوالے سے کہا یہ گیا ہے کہ بھارتی سافٹ ویئرس کے ذریعے پراپر جو بھارت کے کوڈرز تھے وہ حساس ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کرتے رہے اسرائیل کو. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آنے والے دنوں میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یار یہ ایران کے لیے ایک مشعل راہ ہے, اور تنبیہ ہے, اور نوشتہ دیوار ہے. ایران کو سمجھ آ جانا چاہیے. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایران نے ایک رسمی طور پر جو شکریہ ادا کیا نا جنگ کے بعد, پاکستان کا اور انڈیا کے شکریہ میں بڑا فرق ہے. پاکستان کا شکریہ انہوں نے ٹویٹ کیا ان کے سفیر نے, ادھر انہوں نے شکریہ ادا کیا سفارت خانے کی طرف سے. بالکل بات ذہن میں رکھ لیجئے گا.
اور ایران کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ناقابل اعتبار ریاست ہے انڈیا, بالکل یہ ناقابل ریاست جناب اعتبار جناب ہندوتوا سرکار ہے, بالکل ایسا اور ہی ہے. یہ بالکل نظریاتی طور پر اسرائیل اور انڈیا ایک ہیں, بالکل اس طرح. ایسا ہی ہے. اب وہ چابہار پورٹ سے لے کے وہ انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کوارڈینیشن نہیں کریں گے. بالکل ابھی وہ پھانسیاں دینے لگے ہوئے ہیں, اس میں سارے انڈینز ہیں یا اسرائیلی ہیں, بالکل اور سارے کے سارے چابہار پورٹ میں انڈین را کے ذریعے سے اور انڈین تجارتی کمپنیوں کے ذریعے سے وہاں پر آئے تھے, جتنے بھی جاسوس پکڑے جا رہے ہیں. تو یہ اب ایران کے لیے, ہمارا تو اللہ نے کرم کیا کہ جو چیز ہم نئی لوگوں کو سمجھا پا رہے تھے عالمی دنیا کو, جو ہم ایران کو نہیں سمجھا پا رہے تھے, جو ہم عالمی دنیا کو اور عوام عالم کو نہیں سمجھا پا رہے تھے, اس ایک جنگ کے ذریعے سے اللہ پاک نے جناب ساروں کو سمجھا دیا. بالکل ایران کو بھی سمجھا دیا اور انڈیا کو ننگا کر دیا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.